حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا تھا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ ناظرین، جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ چنانچہ جب عرب کے لوگوں کو اس کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور نہایت غضبناک ہوئے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ مکہ کی بہت عزت اور احترام کیا کرتے تھے کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب تھی۔ چنانچہ عرب کے لوگوں نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 کے قریب تھی۔ چنانچہ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے تو ابرہہ بے اختیار اپنے تخت سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر پوچھا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے ہیں ان سب کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ چنانچہ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند انسان ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو گرانے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اور اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام بکریوں اور اونٹوں کو لے کر واپس مکہ آ گئے
اور آپ نے مکہ کے لوگوں کو کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ لے لیں۔ لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے، صرف جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما۔ ابرہہ صبح جب کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام حمص پر پہنچا تو اس کا ہاتھی ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر دباؤ ڈالتا لیکن وہ آگے نہ بڑھتا، مگر جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت پریشان ہوا اور پھر اچانک سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بھاگنے لگی، مگر وہ قہر الہی کے پتھر جب ان کے سر پر پڑتے تو وہ ان کے سر اور ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے۔ چنانچہ ابرہہ کی فوج کا ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ الفیل میں کیا۔ لہٰذا اس واقعے کے بعد عربوں میں کعبہ شریف کی اہمیت مزید بڑھ گئی، اور چند مہینے بعد اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔